من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا. درود پڑھی محمد و آل محمد پر. سامعین گرامی قدر، مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا، سورہ فرقان قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے، اور اس کی مشہور و معروف آیت کہ جس کو اکثر و بیشتر آپ قرآن کریم کے حوالے سے ماہ مبارک رمضان کے اندر بھی سنتے ہیں. ماہ مبارک رجب وہ مہینہ کہ جو در حقیقت پروردگار عالم نے ایک تحفے کے طور پر ہمیں عنایت کیا کہ اس کے ذریعے سے ماہ مبارک رمضان کی تیاری کی جا سکے، کہ انسان اس مہینے کے اندر ان اعمال کو انجام دے کہ جو پروردگار عالم کے پسندیدہ ہیں. اہل بیت علیہم السلام نے طریقہ کار بتلایا ہے اپنی جانب رغبت اختیار کرنے کا. لہذا اسی ضمن کے اندر یہ گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر ابتداءً کی جا چکی اس ماہ مبارک کے اندر، کہ معصوم نے اس ماہ مبارک کے اندر اگر اپنی قربت کا کوئی طریقہ بتلایا ہے تو ماہ مبارک رجب کے اندر روزوں کے ذریعے سے ہے، کہ انسان اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھے اور اہل بیت علیہم السلام اور پروردگار کی بارگاہ میں قریب ہو جائے. لہذا اسی ضمن میں ایک اور روایت کا تذکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا جائے کہ ماہ مبارک رجب وہ مہینہ ہے کہ جس کے اعتبار سے خود معصوم کا یہ جملہ ملتا ہے ابو سعید خدری کے جو پیغمبر کے صحابی ہیں، ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے پروردگار عالم اس کے گناہوں کی بخشش کر دیا کرتا ہے. اسی طرح کی مختلف روایتیں آپ نے ساتویں امام کی بھی سنی کہ ایک دن اگر روزہ رکھتا ہے تو پروردگار عالم جہنم سے 900 سال کی مسافت سے دور کر دیا کرتا ہے.
پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے پروردگار عالم اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص 3 روزے رکھ لیتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر تو پروردگار عالم اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیا کرتا ہے۔ اور پھر عجیب جملہ ملتا ہے کہ جو شخص اس مہینے کے اندر 7 روزے رکھ لیتا ہے پروردگار عالم اس کے اوپر جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا کرتا ہے، اور جو شخص 7 سے زیادہ روزے رکھتا ہے، بعض روایت کے اندر 9 کا تذکرہ ملتا ہے، بعض روایت کے اندر 8 کا تذکرہ ملتا ہے، تو پروردگار عالم اس حکم دیتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے تمہیں حق شفاعت دے دیا، تم اپنے اعزاء و اقارب کے اعتبار سے شفاعت کا بھی حق رکھتے ہو، اگر وہ اہل جہنم میں سے ہی کیوں نہ ہو تم اسے جنت کی طرف لے کر جا سکتے ہو۔ یہ ماہ مبارک رجب ہے کہ جس کو ماہ مبارک رمضان کا ایک مقدمہ قرار دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے ماہ مبارک رمضان تک کا سفر طے کرو۔ اور اسی ماہ مبارک کے اندر جب معصوم سے پوچھا گیا، ختمی مرتبت کی اس حدیث کے اندر پیغمبر نے تقریباً 30 دن کے روزوں کا ثواب بتلایا ہے کہ جس ثواب کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکا۔ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اس روایت کو سننے کے بعد، اور ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی جسمانی کمزوری کی بنیاد پر یا اپنی ناطاقتی کی بنیاد پر یا اپنی ضعف کی وجہ سے اس ماہ مبارک کے اندر روزہ نہ رکھ پائے تو ایسا شخص پھر ماہ مبارک رجب کی رحمتوں کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ختمی مرتبت مخاطب ہوا اور یہ جملہ کہا کہ ایسے شخص کے لیے فقط ایک وظیفہ اس ماہ مبارک کے اندر ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں صدقہ دے، خدا کی بارگاہ میں صدقہ دے، اور اس صدقے کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں قریب ہوئے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو، ایک روٹی کے مانند بھی صدقہ دے سکتا ہو، صدقہ دے۔ ایک اور شخص مخاطب ہوا کہ پیغمبر اگر کوئی شخص اس قابل نہ ہو کہ خدا کی راہ میں خرچ کر سکے، پروردگار عالم نے اسے اتنی حیثیت نہ دی ہو، اتنی استطاعت نہ دی ہو، تو ایسے شخص کی کیا ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بھی کرنے کے قابل نہ ہو تو پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک ورد اختیار کر لے، اور وہ ورد یہ ہے کہ پروردگار کی حمد و ثنا کرتا رہے۔ جب یہ سوال کیا کہ حمد و ثنا سے کیا مراد ہے، تو وہ تسبیح کے جو ہم نکالتے ہیں تسبیحات اربعہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اس جملے کا ورد خداوند عالم کی بارگاہ میں کرتا رہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو پروردگار کو پسند ہے۔ اگر کوئی شخص روزے نہ رکھ پائے، ثواب حاصل نہ کر سکا وہ والا، اس کو وہ ثواب پروردگار عالم صدقے کی وجہ سے دے دے گا، اور اگر صدقہ نہ دے پائے تو پھر اس چیز کا وتیرہ اپنا لے، پروردگار عالم اس میں بھی وہی ثواب دینے والا ہے جو روزے کی صورت میں دینے والا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور وہ مہینہ کہ جس کو رحمت کا مہینہ کہا گیا، کہ اس مہینے کے اندر پروردگار عالم کی رحمت انڈیلی جاتی ہے، انسان کوشش کرے کہ اس میں پروردگار عالم کی رحمت کا امیدوار ہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ رحمت پروردگار اس شخص کے قریب ہوتی ہے جو احسان کرتا ہے۔ احسان کی مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں، ایک احسان دوسرے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، اور ایک احسان خود اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ احسان کیا ہے کہ انسان جس چیز کی جس طریقے سے معرفت حاصل کرنی ہے اس کی معرفت اس طریقے سے حاصل کرے۔ اہل بیت علیہم السلام پروردگار عالم کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ جس کی طرف ہمیں شوق دلایا گیا ہے، اور اس رحمت کے بغیر ہماری زندگی بالکل اگر نہ ہو تو ادھوری ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر اہل بیت اطہار نہ ہوتے تو پھر ہماری زندگی کے اندر کوئی مقصد موجود نہ ہوتا۔ جو انسپریشن ہمیں حاصل کرنی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں حاصل کرنی ہے۔ یہ پروردگار کی وہ رحمت ہے کہ جس رحمت کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلی 2 شب جمعہ سے اس زمین کے اندر مولا کائنات کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو کی گئی کہ مولا کائنات کی شخصیت ایک ولادت کے عنوان سے، اور پھر دوسری گفتگو کے اندر خود مولا کائنات کی زندگی کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اسی سلسلے سے متصل کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اہل بیت ہمارے لیے رحمت ہیں، اہل بیت کا کردار ہمارے لیے رحمت ہے، اور اہل بیت کے کردار سے ہم نے ساری چیزوں کو سیکھا ہے، چاہے وہ اہل بیت کے رہنے کا انداز ہو، چاہے وہ اہل بیت کے کام کرنے کا انداز ہو، چاہے وہ اہل بیت کی دیگر سیرت کے پیراہیں ہوں۔ جس طریقے سے انسان مختلف چیزوں سے انسپائر ہو کر چیزیں حاصل کرتا ہے، اس طریقے سے ہم اہل بیت سے یہ ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رجب کے اندر ہم نے بہت ساری چیزوں کو اہل بیت سے سیکھا ہے۔ مثلا
ماہ مبارک رجب کے اندر جو دعاؤں کا طریقہ اہل بیت نے سکھلایا ہے وہ کسی اور مقام پر ہمیں نہیں ملتا. لہٰذا ہم اگر دعائیں مانگتے ہیں تو اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں سے دعائیں مانگتے ہیں. اور من جملہ ان چیزوں کے اندر، اس فہرست کے اندر بہت ساری چیزیں آپ شامل کر سکتے ہیں. تو خود مولا کائنات کی ذات وہ ذات اقدس ہے کہ جس کے اعتبار سے متوجہ کیا گیا ہے خود پیغمبر کی جانب سے کہ اس شخصیت کے معرفت کو حاصل کرو. کیونکہ خود پیغمبر فرماتے کہ علی، جس نے تیری معرفت کو حاصل کر لیا، جس نے تیری محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا، پروردگار عالم اس کے اوپر کبھی عذاب نہیں کرے گا. لہذا خود پیغمبر کی روش یہ تھی کہ مولا کائنات جب محفل کے اندر تشریف لایا کرتے تھے، پیغمبر عجیب طریقے سے مولا کائنات کو مخاطب کیا کرتے تھے. سورہ مومنون کی پہلی آیت جو آپ نے سنی، قد افلح المؤمنون، کہ مومنین بتحقیق فلاح یافتہ ہیں، پیغمبر اکرم کی آغوش میں مولا کائنات نے اس وقت تلاوت کی تھی کہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تھی اور مولا کائنات خانہ کعبہ سے باہر آئے تھے، فاطمہ بنت اسد کی آغوش سے پیغمبر کی آغوش میں گئے تھے. اس جملے کے بعد پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا کہ کیوں نہ علی اس جملے کی تلاوت کرے کہ بتحقیق علی مومنین کے سردار ہیں، علی امیر المؤمنین ہیں. اور اس کے بعد پیغمبر کی روش ہوا کرتی تھی کہ پیغمبر جب بھی علی مولا کائنات محفل کے اندر تشریف لاتے تھے یہ جملہ کہتے تھے، السلام علیک یا امیر المؤمنین، کہ علی آپ پر سلام ہو، آپ مومنین کے امیر ہیں. روایت کے جملے ملتے ہیں کہ جب پیغمبر نے پہلی مرتبہ یہ جملہ کہا، مولا کائنات نے مخاطب ہو کر پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے سلام کیا ہے السلام علیک یا امیر المؤمنین کہہ کر کہ اے مومنوں کے امیر آپ پر سلام ہو. پیغمبر خدا، آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ کے ہوتے ہوئے مومنین کا سردار کون ہو سکتا ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر آپ موجود نہ ہوتے تو پھر یہ سمجھ میں آتا کہ مجھے کہا جاتا، لیکن جب آپ کی شخصیت موجود ہے، آپ کی موجودگی کے بعد کیا یہ بات زیب دیتی ہے کہ آپ مجھے امیر المؤمنین کہیں؟ پیغمبر نے جملہ کہا کہ اے علی، کل میں اور جبرائیل ملاقات کر رہے تھے. اب مولا کائنات کی فضائل کے وہ پہلو ہیں کہ جو عمومی طور پر بیان نہیں کیے جاتے. میں اور جبرائیل آپس میں ملاقات کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ آپ کا گزر ہوا اور آپ نے نادانستہ طور پر متوجہ نہ تھے، شاید آپ نے ہمیں سلام نہیں کیا اور آپ ہمارے قریب سے گزر گئے. ایک مرتبہ جبرائیل نے مخاطب ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، امیر المؤمنین ہمارے سامنے سے گزر گئے، انہوں نے ہمیں سلام نہیں کیا، اگر سلام کرتے تو جواب دینے کا عجیب لطف تھا. جب میں نے جبرائیل کے لبوں سے یہ جملے سنے کہ جبرائیل امیر المؤمنین کیوں کہہ رہے ہو، یہ تو علی گزر رہا ہے، جبرائیل نے جملہ کہا ہے پیغمبر خدا، میں اس نام سے پکار رہا ہوں جس نام سے پروردگار پکارا کرتا ہے. میں اس نام سے پکار رہا ہوں کہ جس نام سے پروردگار پکارا کرتا ہے. اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ، جب آپ جنگ بدر میں شرکت کے لیے گئے تھے، جب جنگ بدر میں صفیں مرتب کی جا چکی تھی تو اس وقت پروردگار عالم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا اور یہ جملہ کہا تھا، اے پیغمبر خدا، علی سے کہو کہ دونوں صفوں کے درمیان چلنا شروع کر دیں، کیونکہ ملائکہ کو پسند ہے کہ علی دونوں کے درمیان فرق بن جائیں. اور جس دن سے علی ان دو صفوں کے درمیان چلنا شروع ہو گئے، پروردگار عالم نے آسمان میں بھی یہ جملہ کہا کہ اے جبرائیل، جب پیغمبر کے پاس جانا تو یہ کہنا پیغمبر آپ پر بھی سلام بھیجا ہے، علی امیر المؤمنین پر بھی سلام بھیجا ہے، علی امیر المؤمنین پر بھی سلام بھیجا ہے. تو یہ وہ نام ہے کہ جو پروردگار عالم نے مولا کائنات کے لیے منتخب کیا. لہذا پیغمبر خدا، اب جب کہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بھی یہ کہنا شروع کر دیجئے. جب پیغمبر خدا نے مولا کائنات کو جواب دیا، ایک مرتبہ پیغمبر اکرم سے مولا کائنات مخاطب ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں نے کل آپ کو دیکھا تھا کہ آپ وحی قلبی کے ساتھ موجود باتیں کر رہے تھے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ جبرائیل ہیں. پیغمبر نے کہا وہ جبرائیل تھے جو وحی قلبی کی شکل میں موجود تھے، وہ جبرائیل تھے جو تمہارے بارے میں کلام کر رہے تھے. اور اس کے بعد پیغمبر نے اپنے 7 اصحاب باوفا کو، کتب تواریخ لکھتی ہیں، کوکب دری کے جو ہماری کتابوں میں سے نہیں ہے لیکن اس میں یہ درج ہے کہ پیغمبر نے اپنے 7 اصحاب کو بلایا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ اب سے جو بھی شخص میری محفل میں آئے گا اگر علی کو مخاطب کرے گا تو اسے یہ کہہ کر مخاطب کرے گا کہ السلام علیک یا امیر المؤمنین. روایت کے جملے پیغمبر نے 7 افراد کو منتخب کیا کہ جس کے اندر وہ افراد بھی موجود تھے کہ جو خلفائے وقت بنے، کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ علی کو اس طریقے سے پکاریں گے کہ امیر المؤمنین، ایک شخصیت نے دوسرے سے کہا کہ پہلے تم پکارو، دوسری شخصیت نے پہلے سے کہا پہلے تم پکارو.
یہ دو افراد ایک دوسرے سے کہتے رہے یہاں تک کہ انہیں کہنا پڑا کہ علی امیر المؤمنین، اور اس کے بعد پیغمبر نے عمار یاسر کو کہا، پھر مقداد سے کہا، پھر حذیفہ یمانی سے کہا، یہاں تک کہ بعد تقریباً تمام ان اصحاب کے پاس پہنچ گئی کہ جن اصحاب کو پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ علی کو امیر المؤمنین کے لقب سے پہچانو۔ اور پھر پیغمبر نے جملہ کہا کہ یاد رکھو جب علی ہماری محفل کے اندر ہو تو امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کرنا، کیونکہ یہ وہ نام ہے کہ جو پروردگار عالم نے علی کے لیے منتخب کیا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ تو مولا کائنات کی سیرت کے وہ پہلو کہ جو ہم تک پہنچنے چاہیے تاکہ ہم مولا کائنات کی فضیلت کا ادراک کر سکیں، کہ اگر پیغمبر اکرم کسی کے بارے میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پوری زمین کے اوپر بہنے والے دریا سیاہی بن جائے، تمام اگنے والے درخت قلم بن جائے، پھر بھی اس شخصیت کی فضائل کا احساس نہیں کر سکتے، اس کو درک نہیں کر سکتے، تو ایسے کون سے فضائل ہیں جن کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں؟ یقیناً مولا کائنات کے وہ فضائل کے جس کو خود پیغمبر نے بھی بتلایا، اور وہ پہلو جو ہم سے بھی چھپا دیے گئے تاریخ کے اوراق کی وجہ سے۔ لہذا خود پیغمبر نے جب مولا کائنات کے اعتبار سے گفتگو کی تو یہ جملہ خود مولا کائنات کے اعتبار سے کہا کہ علی تجھ پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب تجھے تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جب یہ جملہ کہا تو سورہ فرقان کی آیت کی تلاوت کی کہ جس کی میں نے تلاوت کی کہ قال الرسول یا ربی، پیغمبر نے فرمایا کہ اے پروردگار ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا۔ مفسرین نے یہاں پر دو تفاسیر کی ہیں کہ خود قرآن کریم کے اعتبار سے پیغمبر نے گفتگو کی ہے یا پھر قرآن ناطق کے اعتبار سے پیغمبر نے گفتگو کی ہے۔ سورہ فرقان کی مشہور و معروف آیت ہے، غالباً آیت کا نشان 18 ہے یا 30واں سورہ ہے قرآن کریم کا، آیت نمبر 18 غالباً، کہ پیغمبر نے مولا کائنات کے اعتبار سے جملہ کہا ہے کہ اے پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن ناطق کو اکیلا چھوڑ دیا یا قرآن صامت کو اکیلا چھوڑ دیا۔ جیسا کہ خود معصوم کی روایت بھی ہے کہ 3 چیزیں روز قیامت پروردگار عالم کی بارگاہ میں فریاد کرنے والی ہیں۔ ایک، محلے کی وہ مسجد کی جو آپ کے محلے کے اندر موجود تھی، جو آپ کی نماز کے لیے، عبادت گزاروں کی زینت کے لیے موجود تھی، اور لوگ اس کے اندر جا کر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ شریعت نے بائیکاٹ کا معیار بھی قرار دیا ہے کہ بائیکاٹ کس کے کیا جائے؟ کہ جس شخص کا گھر مسجد کے بالکل قریب ہو اور وہ مسجد کے اندر جا کر نماز نہ پڑھتا ہو۔ اسلام نے اس بات کو پروموٹ کیا ہے کہ ایسے شخص سے اچھے لہجے میں گفتگو نہ کی جائے، اس کو اس بات کا احساس کرایا جائے کہ تمہارے گھر کے نزدیک مسجد موجود ہے، مسجد کے اندر جا کر نماز کو نہیں پڑھتے۔ اہل بیت نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ کسی کے گھر کے قریب مسجد موجود ہو اور وہ گھر کے اندر اپنی نمازوں کو انجام دے، الا یہ کہ کوئی فساد کا باعث ہو۔ دوسری چیز جو پروردگار کی بارگاہ کے اندر فریاد کرے گی وہ ہے آپ کے محلے کا یا آپ کے علاقے کا عالم، کہ جو علم کو حاصل کرنے کے بعد آپ کے پاس واپس آیا اور آپ نے اس سے علم دین کو حاصل نہیں کیا۔ معصوم فرماتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کرے گا وہ کہ پروردگارہ میں ان کے لیے علم حاصل کر کے آیا تھا کہ مجھ سے پوچھیں، شریعت کے بارے میں سوال کریں، لیکن انہوں نے مجھ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تیسری چیز جو روز قیامت فریاد کرے گی، سب سے امپورٹنٹ چیز، قرآن کریم، کہ یہ قرآن روز قیامت پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، پروردگارہ میں تیری نازل کردہ کتاب ہوں، تو نے اپنے نبی مرسل پر مجھے نازل کیا، اور میرے لیے تو نے اپنے مختلف ناموں کو معین کیا، کبھی مجھے فرقان کہا، کبھی حبیب کہا، کبھی مجید کہا، مجھے واضح دلیل بنایا ان لوگوں پر کہ جو تجھ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ پروردگار عالم تو نے مجھے نازل تو کر دیا لیکن تیرے ماننے والوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ کہ پورا سال قرآن کریم فقط اس وقت کھولا جاتا ہے کہ جب انسان کو ضرورت پڑے۔ بظاہر قرآن کریم کو جو ہمارے معاشرے میں کھولا جاتا ہے جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے، پورے سال جس کے اوپر گرد اٹی ہوتی ہے، ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو پھر قرآن کریم کو کھول لیا جاتا ہے۔ یا اگر عام دنوں میں کھولا جاتا ہے تو اس وقت کھولا جاتا ہے کہ جب استخارہ کروانا ہوتا ہے۔ آج کل استخارے کا ٹرینڈ بھی بہت زیادہ ہی ہے ہمارے ہاں کہ ہر کام سے پہلے استخارہ کیا جائے۔ یقیناً پروردگار عالم کی مرضی کو شامل حال رکھنا چاہیے، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ جو چیزیں انسان کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، پروردگار سے اس چیز کے بارے میں مشورہ کرے۔ اگرچہ کہ بہتر ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں پروردگار کی رضائیت لی جائے، لیکن بہرحال اس کو بھی اب مذاق بنا لیا گیا کہ ہر چیز کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ استخارہ نکال لے۔ شریعت نے اس چیز کو بھی پروموٹ نہیں کیا ہے۔
جیسے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر ہم نے ٹریڈیشن بنا لی ہے. ماہ مبارک رجب ہے، ماہ مبارک رجب کی نیاز کے حوالے سے جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ شریعت نے بہت ساری چیزیں پروردگار کی بارگاہ میں قریب آنے کا ذریعہ قرار دیا ہے. مثلا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اہل بیت سے جو منسوب چیزیں ہیں اس کو انسان اپنی ذات کے اندر خداوند عالم کی قربت کی خاطر انجام دے، نہ کہ دکھاوے کی خاطر انجام دے. چھٹے امام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی انسان کو، کسی بھی مومن کو، کسی بھی مسلمان کو ایک لقمہ بھی اگر کھانا کھلاتا ہے، پروردگار عالم اسے وہ ثواب عطا کرتا ہے جو فئام کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے. چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا، مولا یہ فئام کیا چیز ہے؟ مولا نے کہا فئام کہتے ہیں 1,00,000 لوگوں کو کھانا کھلانا، کہ جو کسی مومن کو کھانا کھلائے پروردگار عالم اسے 1,00,000 لوگوں کو کھانا کھلانے کا ثواب عطا کرتا ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر پروردگار عالم کی قربت کی خاطر، پروردگار کی محبت کے اندر کسی شخص کو سیراب ہو کر کھانا کھلا دے، پروردگار عالم اسے جنت کے اندر کھانا کھلائے گا، اسے جنت کے اندر پانی پلائے گا، اسے جنت کی شراب سے سرفراز کیا جائے گا کہ جو نشہ کرنے والی نہیں ہوگی. اور اس کے بعد پانچویں امام کا عجیب جملہ ملتا ہے. اب میں آپ کے سامنے روایت اس سے بیان کر رہا ہوں کہ اس کے بعد اپنے اگلے جملے پر آنے والا ہوں کہ پانچویں امام کا جملہ ملتا ہے کہ جو 3 مومن کو بھی اگر کھانا کھلا دے نیازوں کے اندر، الحمدللہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دیتا ہے اور ہم اہل بیت کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر ماہ مبارک رجب کے اندر ہم اس سنت کو ادا کرتے ہیں، اگرچہ کہ اس سنت کا تعلق ماہ مبارک رجب کے ساتھ نہیں ہے، سال کے ہر مہینے اور ہر دن کے ساتھ ہے. اہل بیت علیہ السلام نے مومن کو نیاز کھلانے اور نظر کروانے کو پروموٹ کیا ہے، فقط ماہ مبارک رجب کے ساتھ نہیں ہے. اس بات کو ہم نے ماہ مبارک رجب کے ساتھ مخصوص کر لیا. یہی نیاز آپ ماہ مبارک شعبان کے اندر بھی کر سکتے ہیں، یہی نیاز آپ ماہ مبارک رمضان کے اندر بھی کر سکتے ہیں. اہل بیت نے اس کو پروموٹ کیا ہے من حیث العموم، عمومی اعتبار سے، نہ کہ کسی ماہ مبارک کے ساتھ. بہرحال جو ہمارے روش ہے، ٹریڈیشنز کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ اس نیاز کو فقط رجب کے ساتھ مخصوص کرنا اور اس اعتبار سے مخصوص کرنا کہ معصوم نے کہا ہے رجب میں کھلاؤ، ایسا معصوم نے بیان نہیں فرمایا. اس غلط فہمی کا ازالہ بہرحال ہونا چاہیے. تو چوتھے امام کا یہ جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، کسی 3 مومن کو سیراب ہو کر کھانا کھلاتا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسے 3 جنتوں کے اندر سیراب کیا جائے گا. 3 جنتوں کے اندر سیراب کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے بھی کہ جنت کے اندر مختلف طبقات بنائے ہیں. معصوم کا جملہ ہے پروردگار عالم نے 3 قسم کی مختلف جنتیں ہیں کہ جس کے اندر ہر انسان کو بھیجے گا. ایک جنت من حیث الجنت کے جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں، پروردگار عالم جنت الفردوس کے اندر اسے غذا سے سیراب کرے گا. دوسری جنت کے جس کا نام جنت عدن ہے، قرآن کریم کی آپ مختلف آیتوں کے اندر یہ جملہ پڑھتے ہوئے جنات عدن، وہ جنت کہ جس کو سجایا گیا ہے اور جس کے نیچے نہریں جو ہے وہ بہ رہی ہوں گی. معصوم کہتے ہیں دوسری اس جنت کے اندر اسے سیراب کیا جائے گا. تیسری جنت طوبہ، ایک جنت ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم اس درخت لگاتا ہے، جس کے بارے میں معصوم کا جملہ یہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ کے اندر اس درخت کی اہمیت یہ ہے کہ گویا پروردگار عالم نے اس درخت کو لگایا ہے، پروردگار اس درخت کے پھل سے اسے سیراب کرنے والا ہے. تو بہرحال اس نیاز کی اہمیت اس عنوان سے زیادہ واضح ہے کہ معصوم اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ کے دسترخوان کے اوپر مومن موجود ہونا چاہیے کہ جس کو آپ غذا کھلا رہے ہوں. لیکن کہ یہ نیاز فقط ماہ مبارک رجب کے اندر ہونی چاہیے، یا ہر مہینے کے اندر ہونی چاہیے، یا ہر وقت ہونی چاہیے؟ اہل بیت علیہ السلام نے نیاز کو پروموٹ کیا ہے، فقط ماہ مبارک رجب کے اندر نیاز کو پروموٹ نہیں کیا. تو اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جانا چاہیے کہ فقط ماہ مبارک رجب کے اندر ہم نیاز کریں. حالانکہ آپ جب بھی کریں پروردگار قبول کرنے والا ہے. اہل بیت کا پسندیدہ ترین عمل ہے، یہاں تک کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ یہ جملہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بخشوانا چاہتا ہے، مومنین کو اپنے گھر کے اندر جمع کرے، انہیں کھانا کھلائے. مغفرت کا سبب ہے کہ انسان
مومنین کو جمع کرے، اپنے دوستوں کو جمع کرے اور انہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں قربت کی خاطر کہ پروردگار تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، انہیں کھانا کھلائے۔ اہل بیت نے طریقہ بتلا دیا کہ محبت پروردگار عالم سے ہونی چاہیے، اخلاص عمل کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں نیت کرتے ہو کہ پروردگار خالصاً تیرے لیے کر رہا ہوں، اور اگر اس طریقے سے کھلائے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول شدہ ہے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اہل بیت کس سے خوش ہیں، اگر طریقہ تبدیل کر دیا جائے، ایسا طریقہ تبدیل کر دیا جائے کہ اہل بیت جس سے خوش نہ ہو، تو اہل بیت بہرحال اس چیز کو نہ خود قبول کریں گے نہ پروردگار عالم قبول کرے گا۔ تو بہرحال اس بات کو ضروری ہے کہ انسان سمجھ لے کہ اہل بیت علیہ السلام کس چیز کے اندر خوش ہیں۔ خود اہل بیت علیہ السلام کی روش کیا ہے؟ اہل بیت کی روش یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر جمع کرتے ہیں لوگوں کو۔ چھٹے امام کا طریقہ کار یہ ہے کہ مومنین کو اپنے گھر پر جمع کرتے تھے، روٹیوں کو بنایا کرتے تھے، شیرینی کو تقسیم کیا کرتے تھے، اور پھر یہ جملہ کہا کرتے تھے۔ بنیادی طور پر کانسیپٹ بتایا ہے اہل بیت نے کہ ہمارے ماننے والے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ چھٹے امام کا جملہ یہ ہے کہ جب معصوم اپنے گھر پر، چھٹے امام اپنے لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے، روٹی کے ساتھ شیرینی کو تقسیم کر کے یہ جملہ کہتے تھے، جب پروردگار عالم ہمیں فراخی عطا کرتا ہے، ہمیں کثرت عطا کرتا ہے، ہم مومنین کو جمع کر کے تقسیم کر دیا کرتے ہیں، جب پروردگار عالم ہمیں کم دیا کرتا ہے، ہم قناعت کر لیا کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت کا طریقہ ہے کہ جب آپ کے پاس فراخی ہو، پروردگار عالم کثرت عطا کرے، مومنین کو جمع کریں اور انہیں کھلائیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، اور یہ مخصوص نہیں ہے کسی مہینے کے ساتھ، سال کے کسی بھی وقت اہل بیت علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے، پروردگار کو خوش کرنے کے لیے آپ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہے کہ میں ماہ مبارک رجب کے اعتبار سے پروموٹ نہیں کر رہا، اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کا پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ مومنین کو جمع کیا جائے اور ان کے ساتھ ایک دعوت کی جائے، جو اکثر مومنین اس ماہ مبارک کے اندر انجام دیتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیوں اس ماہ مبارک میں فقط کیا جائے، باقی مہینوں میں کیوں نہ کیا جائے؟ باقی مہینوں کے اندر بھی اس روش کو انسان کو اپنانا چاہیے، لیکن اس بات کے ساتھ کہ اہل بیت علیہ السلام جس کام سے خوش ہوں اس طریقے سے اس کو انجام دینا چاہیے۔ اگر فرض کیجئے پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان بلکہ پورے سالوں کے اندر پروردگار عالم نے نماز فجر کی 2 رکعت مانگی ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں میں 4 دینا چاہتا ہوں، مجھے پسند ہی 4 ہیں، پروردگار عالم کو 2 سے زیادہ چاہیے ہی نہیں۔ انسان اپنی طرف سے کوشش بہت ساری کرتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جس نے تقاضا کیا ہے وہ کس بات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر اہل بیت قربت کو چاہتے ہیں، اہل بیت اخلاص کو چاہتے ہیں، تو اخلاص کے ساتھ پھر اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ تو یہ ماہ مبارک رجب رحمت کا مہینہ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام وہ رحمت ہیں کہ جس کا مقابلہ کسی اور رحمت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ مولا کائنات کی زندگی کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی کہ وہ مولا کائنات کے جس کو خود پروردگار عالم نے اس لقب کے ساتھ ملقب کیا ہے کہ امیر المؤمنین کا ہو، اور پیغمبر اسی طریقے سے ان کا تعارف کروایا کرتے تھے۔ اس مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر کا یہ جملہ مل رہا ہے کہ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار یہ قوم اس قرآن ناطق کو چھوڑ دینے والی ہے۔ مولا کائنات کی زندگی کا وہ حصہ کہ جس زندگی کے حصے کے اندر تاریخ کے اندر بہت زیادہ مثالیں ہمیں اس لیے نہیں ملتی کہ ایک ایسا موقع قائم ہو چکا تھا کہ جس وقت مولا کائنات کے خلاف یا مولا کائنات کے فضائل کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس پورے مرحلے کے اندر یہ جو 23 سال یا 24 سال کی زندگی پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد جو مولا نے زندگی گزاری ہے، روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ مولا نے ہر مقام پر اس بات کو باور کروایا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم کی وصایت رکھتے ہیں۔ پیغمبر کے بعد اگر کوئی حقدار ہے پروردگار عالم کی خلافت کا تو اہل بیت علیہ السلام ہے۔ پیغمبر کے بعد اگر کوئی حقدار ہے پروردگار عالم کی خلافت کا تو اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہے، اور اس بات کو ہر مقام پر مولا کائنات نے بیان کیا ہے، نہ فقط پیغمبر کی زندگی کے اندر بلکہ پیغمبر کی زندگی کے بعد بھی۔ پیغمبر کی زندگی کے اندر بھی بہت بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں کہ جس کے اندر پیغمبر نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے۔ میں ان موقعوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو ہمارے یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ غدیر خم کا میدان سب کو معلوم ہے، مولا کائنات کو پیغمبر اکرم نے اس طریقے سے مخاطب کیا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ خیبر کے میدان میں پیغمبر نے باقاعدہ طور پر مولا کائنات کو بلایا ہے مدینے سے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مولا کائنات خیبر میں شرکت کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن پیغمبر اکرم نے جب صبح نمودار ہوئی ہے، لوگ رات بھر دعا مانگ رہے تھے کہ ہمیں علم مل جائے، پیغمبر نے ناد علی پڑھ کر مولا کائنات کو مخاطب کیا، مدینے سے مولا کائنات آئے ہیں۔
اور پھر در خیبر کو اکھاڑا ہے۔ یہ سارے کے سارے فضائل وہ ہیں کہ جو ہر ایک کے ذہن میں ہوں گے، لیکن خود پیغمبر کی زندگی کے اندر کچھ ایسے موقع آئے ہیں کہ جب پیغمبر نے کہا علی تم جا کے بتاؤ۔ کچھ افراد ایسے تھے کہ جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے تھے کہ جو حضرت نوح کی ماننے والی تھی، پیغمبر پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے، پیغمبر کے وصی پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے، پیغمبر کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ وہ ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ کوئی ہمیں معجزہ دکھلا دیں اور وہ معجزہ کہ جو ہمارا منچاہا معجزہ ہو۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ معجزہ پروردگار عالم رونما کرتا ہے، اور معجزے کی شرط یہ نہیں ہوتی کہ اس طرح دکھا دیا جائے یا اس طرح دکھا دیا جائے، لیکن جب حق کو واضح کرنا ہوتا ہے تو پروردگار عالم وہ جو معجزہ دکھلاتا ہے کہ جس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ پیغمبر سے سوال کیا جا رہا ہے آپ معجزہ دکھلا دیجئے۔ اچھا معجزہ کیا دکھلا دیا جائے؟ کہ نوح کی ایک اولاد ہے سام بن نوح، کہ ہم چاہتے ہیں کہ سام بن نوح کا دیدار ہمیں کرا دیا جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سام بن نوح سے ہماری ملاقات کرا دی جائے۔ اگر آپ نے سام بن نوح سے ہماری ملاقات کروا دی تو ہم اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ آپ نبی بھی ہیں اور آپ کے وصی بھی ہیں۔ پیغمبر نے کہا یہ کام میں نہیں کروں گا، میرا وصی علی ابن ابی طالب کرے گا۔ مولا کائنات کو ان کے ساتھ بھیجا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ مولا کائنات ان کو لے کر چلے، یہاں تک کہ اس قبر کے پاس پہنچے کہ جس قبر کے پاس سام کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہاں پر مدفون ہے۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ طی العرض کیا، تمام لوگوں کو لے کر ایک زمین سے دوسری مقام پر پہنچے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ مسجد کے اندر گئے اور مسجد کے ممبر کے پاس جا کر زمین پر اپنے قدموں کو رکھا۔ قدموں کا رکھنا تھا کہ زمین کے اندر سے ایک اور زمین نمودار ہوئی کہ جس کے اوپر سام بن نوح موجود تھے، جن کا جسد خاکی موجود تھا۔ مولا نے مخاطب کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ مخاطب ہوئے کہ میں نوح کا بیٹا ہوں، میرا نام سام ہے۔ کہ یہ بتاؤ کہ تم سے تمہاری نبوت کا اقرار کس طریقے سے لیا گیا؟ پروردگار عالم نے تمہیں جب نبوت دی ہے تو کس بات کے اوپر نبوت دی ہے؟ اب سوال مولا کائنات کر رہے ہیں، فضیلت پیغمبر اکرم مولا کائنات کی بتلا رہے ہیں، اس طریقے سے ایمان پیغمبر پر لانا ہے جانا ہے۔ یہ مخاطب ہوئے کہ پروردگار عالم نے جب نبیوں کا مجمع تھا ہم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ ہم سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر جب پروردگار نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ تمہارا نبی کون ہے، تمہارا وصی کون ہے؟ جب پروردگار نے یہ سوال کیا تو ہم میں سے ہر ایک نے جملہ کہا رسول ہمارا محمد ہے، وصی ہمارا علی ہے۔ رسول ہمارا محمد ہے، وصی ہمارا نبی ہے۔ یہ تو پیغمبر کی زندگی کا وہ مارکا ہے کہ جو پیغمبر کی زندگی کے اندر بتلایا، اور زندگی کے بعد بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جو مولا کائنات نے بتلائے ہیں اس دلیل کو بیان کرنے کے لیے کہ یاد رکھو پیغمبر کا اگر کوئی وصی ہے تو میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ انتہائی مشہور و معروف واقعہ ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہے۔ ایک مرتبہ سلمان پیغمبر کے دور کے بعد مولا کائنات کی خدمت میں آتے ہیں، اور مولا کائنات کی خدمت میں آنے کے بعد ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ مولا پروردگار عالم کی جب آیات کو تلاوت کرتا ہوں قرآن کریم کے اندر بعض اوقات ذہن میں وسواس آنے لگتے ہیں۔ سلمان وہ ہیں کہ جن کو اہل بیت میں سے کہا گیا۔ پیغمبر کا جملہ سلمان کے بارے میں یہ ہے کہ ومن جفا سلمان فقط جفانی، جس نے سلمان پر جفا کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ مولا کائنات کی بارگاہ کے اندر سلمان آ رہے ہیں، جس کا رتبہ یہ ہو پیغمبر کی بارگاہ کے اندر کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھ پر جفا کی ہو، مولا کائنات سے سوال کر رہے ہیں کہ یا مولا جب قیامت کے آثار کے اعتبار سے پڑھتا ہوں ذہن وسواس میں پڑ جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم ایک نفس کو اس دنیا سے رخصت کرنے کے بعد مختلف طریقوں سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا۔ سلمان جیسی شخصیت یہ بات کرے تو لازم ہے کہ مولا بھی اس کو جواب اسی طریقے سے دیں کہ سلمان کی معرفت کے مطابق ہو۔ مولا نے کہا سلمان کس چیز کا شک ہے؟ کہ مولا جب اس دنیا سے کوئی رخصت ہو جاتا ہے اس کو کس طریقے سے مطلب پروردگار عالم دوبارہ زندہ کرے گا؟ وہ معجزہ کہ جو ابراہیم کو پروردگار عالم نے دکھلایا وہ سلمان کو بھی دکھلایا۔ ابراہیم نے جب پروردگار عالم سے سوال کیا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طریقے سے موت ہونے والی چیزوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔
سلمان نے جب یہ کہا، مولا کائنات نے کہا سلمان میرے ساتھ آؤ. خلی فضا کے اندر حضرت سلمان کو لے کر چلے اور ایک مرتبہ کہا کہ سلمان اب وہ پرندہ جو نظر آ رہا ہو اسے بلاؤ. سلمان نے اشارہ کرنے کی کوشش کی، پرندے نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا سلمان ہمارا نام لے کر بلاؤ تو جواب دے گا، جب تک ہمارا نام نہیں ہوگا تو جواب نہیں دے گا. مولا کائنات کا نام لے کر پرندے کو بلایا، پرندہ فوراً آ گیا. کہا سلمان اب وہ جو کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ کر دو. کہا مولا کیا کروں؟ کہا چھری پھیرو اس کے گردن پر. سلمان نے چھری لی، پرندے کی گردن پر پھیرنا چاہتے تھے. سلمان کے ہاتھ میں چھری تھی، پرندے نے فوراً چھری کے اوپر اپنی گردن کو رکھ دیا. پرندے نے فوراً چھری کے اوپر اپنی گردن کو رکھ دیا. سلمان نے اسے دو ٹکڑے کر دیا. کہ سلمان اگر اور اسے تبدیل کرنا چاہتا ہوں اس کے مزید ٹکڑے کر دو. سلمان نے مزید ٹکڑے کر دیے. کہ اب اسے آسمان کی جانب چھوڑ دو. آسمان کی جانب پھینکنا چاہا، پرندہ دوبارہ زندہ ہو گیا. کہا دوبارہ بلاؤ. دوبارہ بلا کر سلمان نے وہی کیا جو پہلی مرتبہ کیا. پہلے گردن کو جدا کیا، وہی کیفیت کہ ابھی چھری ہاتھ میں ہے، پرندہ فوراً اپنی گردن کو چھری پر رکھ دیتا ہے. 70 مرتبہ یہ کام انجام ہوا. ایک مرتبہ مولا کائنات سے مخاطب ہے، مولا میں چاہتا ہوں کہ اس سے گفتگو کروں. مولا نے اپنے لعاب دہن کو سلمان کو دیا. کہا سلمان اس کو اپنی زبان پر رکھو. سلمان نے محسوس کیا کہ اب پرندوں کی گفتگو کو محسوس کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پرندے کو بلایا اور ایک جملہ کہا کہ کیا تجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ کہ تجھے اضطرابی کیفیت نہیں ہوتی؟ پرندے نے کہا کہ اے سلمان جو وضعی آثار ہیں وہ تو ہر ایک شخصیت پر رونما ہوتے ہیں. اگر تم مجھے مارو گے تو مجھے تکلیف محسوس ہوگی، تم مجھے چھری پھیرو گے چھری کی تکلیف محسوس ہوگی. تو پھر سلمان نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ 70 مرتبہ تو میرے پاس آیا، 70 مرتبہ میں نے تیری گردن کو جدا کیا، تیرے جسم کے مختلف ٹکڑے کیے، لیکن اس کے باوجود تو 70 مرتبہ آنے سے باز نہ رہا. کہ سلمان سوال یہ نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ مجھے ذبح کیا گیا، سوال یہ ہے کہ مجھے کتنی مرتبہ کس کے نام پر بلایا گیا. سوال یہ ہے کہ مجھے کتنی مرتبہ کس کے نام پر بلایا گیا. جب تم علی کا نام لیتے تھے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں سر کو اٹھا کر یہ کہتا تھا پروردگار تیرے وسیع کا نام آ رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ چلا جاؤں. تو یہ وہ معجزات ہیں، یہ وہ فضیلتیں ہیں کہ جن کو باقاعدہ طور پر بیان کرنے نہیں دیا گیا. یہ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے، پیغمبر کے بعد کا زمانہ، کہ بے شمار ایسے افراد آئے کہ جنہوں نے آ کر پیغمبر کے ان وعدوں کا تذکرہ کیا جو پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر کی. ابو سمسام ایک عیسائی شخص کے جو پیغمبر کی زندگی کے اندر آیا، اور پیغمبر کی زندگی کے اندر آنے کے بعد پیغمبر سے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے انجیل مبارک میں آپ کی خصوصیات کے تذکروں کو پڑھا ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہماری امت کا کوئی شخص آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو جس طرح کا سوال کرتا ہے آپ اسی طریقے سے جواب دیتے ہیں. روایت کے جملے ہیں کہ مدینے کے اندر پیغمبر موجود تھے. پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے سوال کرو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ سوال کیا، پیغمبر نے جواب دیا اور کہا پیغمبر اب آپ سے تقاضا کریں گے کہ جس کا تذکرہ انجیل کے اندر بھی موجود ہے کہ آخری پیغمبر وہ ہوگا کہ جو عیسیٰ کے ماننے والوں کو ان کی من چاہی چیزوں کو دے گا. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں 7 اونٹ ایسے چاہیے کہ جس کے بالوں کا رنگ سرخ ہو اور جس کی آنکھیں سیاہ ہو. اس زمانے کی گویا مرسیڈیز یا لینڈ کروزر یا جہاں کی جو بھی مہنگی گاڑی آپ تصور کر لیجئے، یہ کہا جا رہا ہے. اور پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں. مدینے کی گلیوں کے اندر پیغمبر اس کو ساتھ لیے ہوئے جاتے ہیں اور ایک مقام پر پہنچتے ہیں کہ جس مقام کی آج بھی یادگار موجود ہے، مقام بدعا، مسجد النبوی کے قریب ترین علاقہ ہے. کہ پیغمبر جب وہاں پر پہنچے، پیغمبر نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا. پیغمبر کا ہاتھوں کو بلند کرنا تھا کہ پہاڑ شگافتہ ہوا اور پہاڑ سے 7 ناقے جو ہے وہ برآمد ہوئے. جس طریقے سے اس نے ڈیمانڈ کیے تھے وہی چیز. اس شخص نے کہا کہ مجھے یقین آ گیا پیغمبر آپ کے خدا پر ایمان لے کر آ گیا، آپ پر ایمان لے کر آ گیا، اب اپنے علاقے واپس جانا چاہتا ہوں اور تاکہ اپنے علاقے والوں کو یہ بتلا سکوں کہ جس کی بشارت انجیل کے اندر دی گئی ہے وہ واقعاً صحیح ہے اور یہاں پر موجود ہے. روایت کہتی ہے ابو سمسام واپس اپنے علاقے کی جانب بڑھ گیا، اپنے علاقے میں لوگوں کو بتلایا، اس کا پورا علاقہ ایمان لے کر آیا. اور جب ایمان لے کر آیا
ان سب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس چہرے پر نور کی زیارت کریں۔ تمام افراد نے مدینے کا رخ کیا۔ جب مدینے کے اندر داخل ہوئے دیکھا کہ مدینے کی فضا سوگوار ہے، معلوم چلا کہ پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ خلافت کے عہدے پر جو فائز ہیں ان کے پاس آ کر سوال کیا کہ پیغمبر نے جو وعدہ ہم سے کیا تو اس وعدے کو پورا کرو۔ کہ مجھے نہیں معلوم کہ پیغمبر نے تم سے کون سا وعدہ کیا ہے، کہ جب تمہیں معلوم نہیں تو تم اس کے وصی بھی نہیں ہو سکتے۔ دربار سے باہر نکل رہے تھے، سلمان مل گئے۔ سلمان نے کہا کہ میں اس دروازے پر لے کر جاتا ہوں کہ جس دروازے پر پیغمبر جا کر سلام کیا کرتے تھے، اس دروازے پر لے کر جاتا ہوں کہ جو خود پیغمبر کا دروازہ ہے، کہ جس کو پیغمبر نے دروازہ قرار دیا ہے۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں آئے۔ جیسے ہی یہ شخصیت مولا کائنات کی بارگاہ میں داخل ہوئی اپنے حواریوں کے ساتھ، مولا نے کہا کہ ابو سمسام تم نے بہت دیر کر دی، پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ کہا کہ میں ایمان لے کر آیا آپ پر، آپ پیغمبر کے وصی ہیں کہ جو مجھے بغیر دیکھے پہچان گئے۔ اور پھر کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں کہاں چاہیے وہ تحفے جو پیغمبر تمہیں دینے والے تھے؟ کہ مولا جہاں آپ دینا چاہیں۔ اسی مقام پر جہاں پیغمبر لے کر گئے تھے، مدینے والوں کو جمع کیا اور اس دلیل کو واضح کیا کہ دیکھو وصی ہونے کا حق کیا ہے، کہ اس دلیل کو واضح کیا جائے کہ پیغمبر کے بعد پروردگار عالم نے خلافت کو کس کو دیا ہے۔ مدینے کے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اس مقام پر لے کے گئے کہ جہاں سے پیغمبر نے معجزہ کیا تھا، مولا کائنات نے وہیں سے معجزہ عطا کیا، اور اس دلیل کو واضح کر دیا کہ علی وہ ہے جو نہ فقط پیغمبر کی زندگی کے اندر، جس کے پیغمبر فضائل کے گن گاتے تھے، پیغمبر کی زندگی کے بعد بھی علی اپنے فضائل کو بتلا رہا ہے۔ اس علی کو قرآن کہہ رہا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس کو تم نے اکیلا چھوڑ دیا، اسے تنہا چھوڑ دیا۔ وہ علی کی جس کی زندگی اس نوعیت کی ہے کہ زندگی کی تین چیزیں انسان خیال رکھتا ہے۔ انسان اپنے گھر کا بہت خیال رکھتا ہے بستر ہونے کے اعتبار سے، کہ گھر آرام دہ ہونا چاہیے، اور معصوم کا جملہ بھی ہے کہ تین چیزیں اگر انسان کی زندگی میں ہوں تو انسان کی زندگی بہترین ہو جایا کرتی ہے۔ کشادہ سواری، ایک بہترین پرہیزگار اور متقی بیوی، اور کشادہ گھر۔ اگر یہ تین چیزیں انسان کی زندگی میں ہے تو انسان کی زندگی بہترین ہے۔ کہ اگر بیوی اس کو ایسی مل جائے کہ جو اس کی تابعدار ہو، اطاعت کرنے والی ہو، اگرچہ کہ معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ شاید یہی ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کہ لوگ پورا دن گھومتے ہیں، کہتے ہیں مولانا کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ گھر پہ نہ جانا پڑے، اگر گھر پہ جائیں گے تو ٹینشن ہو جائے گی۔ لیکن مولا کہہ رہے ہیں کہ اطاعت گزار بیوی ہو تو یہ ایک بہترین نشانی ہے مومن کی اچھی زندگی گزارنے کی۔ کشادہ گھر موجود ہو، کشادہ سواری موجود ہو۔ مولا کائنات تینوں زندگی کے ان حصوں کے اندر اگر آپ دیکھیے تو بہترین مقام پر فائز ہیں۔ کہ اگر گھر ہے تو علی کا گھر کون سا گھر ہے؟ چھوٹا سا گھر ہے۔ بستر ہے تو وہ بستر ہے کہ جس کو علی پوری زندگی بھر استعمال کر رہے ہیں۔ خاک کا بستر ہے، علی اسی کے اوپر سوتے ہیں۔ لباس علی کا ایسا ہے کہ خلافت آنے کے باوجود ایک مرتبہ ایک شخص نے سوال کر لیا کہ مولا یہ آپ کے لباس کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں، کہ اگر دوسروں کا حق موجود ہو تو کہ میں اپنے لیے نیا لباس پہن سکتا ہوں؟ اور جب وہ لباس پھٹ جاتا ہے تو مولا کے جملے یہ ہوتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے لباس نے علی کو چھوڑا، علی نے لباس کو نہیں چھوڑا۔ یہ قناعت کی منزل ہے۔ غذا کے اعتبار سے مولا کائنات کی زندگی کو دیکھیں تو سوکھی ہوئی روٹیاں کھاتے ہیں۔ کہ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی کوفے کی گلیوں میں گزر رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک سائل کو روتے ہوئے دیکھا کہ میرا رفیق نہیں آ رہا۔ کہ تیرا رفیق کون تھا؟ کہ وہ تھا کہ جو خدا کے سوکھی روٹیوں کو کھاتا تھا، ہمیں تازی روٹیاں کھلایا کرتا تھا۔ یہ مولا کائنات کی زندگی ہے۔ کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں مولا اس دنیا کے بارے میں کچھ بتلائیے، مولا کا جملہ یہ ہے یاد رکھو جابر دنیا کی جتنی بہترین چیزیں ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر وہی سب سے بدترین چیزیں بھی ہیں، سب سے کم ترین چیزیں بھی ہیں۔ کہ مولا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا دنیا کی بہترین غذا شہد ہے، یاد رکھو وہ ایک جانور کا فضلہ ہے۔ دنیا کا بہترین لباس ریشم ہے، وہ ایک
مخلوق کا فاضل حصہ ہے کہ جس کی اس مخلوق کو بھی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے. دنیا کی بہترین خوشبو مشک ہے کہ جو ایک جانور کی ناف میں جمع ہوا خون ہے. دنیا کی بہترین سواری گھوڑا ہے کہ جو جنگ و جدال کا مرکز ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، عرب کی تاریخوں کے اندر ایک ایک گھوڑے کے اوپر کتنی لڑائیاں لڑی گئی ہیں. تو پروردگار عالم نے دنیا کے اندر جتنی بہترین چیزیں رکھی ہیں پروردگار کی بارگاہ میں اتنی ہی کم ترین چیزیں ہیں. پروردگار عالم نے اگر جنسی لذت کو انسان کے سکون و اطمینان کا باعث بنایا تو وہ جنسی لذت دو نجاستوں کے اتصال کے ذریعے سے ہوتی ہے جو خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ بھی نہیں. یہ دنیا کی نظر ہے مولا کائنات کی نگاہ کے اندر. اور وہ علی جب زندگی کے اس موقع پر آتے ہیں کہ جب خلافت ملتی ہے تو خلافت کے بعد علی کا رویہ مختلف ہے. جب خلافت آفر کی جا رہی ہے مولا کائنات کا جملہ یہ ہے کہ اس خلافت کی اوقات میں جو جوتے اس کے تسمے باندھ رہا ہوں اس تسموں سے بھی زیادہ علی کی نگاہ میں نہیں ہے. اور ہر مقام پر یہ واضح کیا کہ تم نے حق کے خدا کو جھٹلایا ہے. پیغمبر کے بعد اگر کوئی ہستی تھی کہ جو پیغمبر کی نبوت کے بعد مرکز کو سنبھالتی تو وہ علی کی ذات تھی. تم نے اس کو جھٹلایا ہے، لہٰذا اب در بدر پھرتے رہو گے اور میری بارگاہ سے بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے. لیکن جب لوگوں نے حق کا واسطہ دیا کہ اے علی ہم روز قیامت پروردگار کی بارگاہ کے اندر آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم آپ کے پاس آئے تھے، تب مولا نے اس کو قبول کیا ہے. اسی لیے جب مولا کائنات کی ظاہری خلافت کی بات کی جاتی ہے تو جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے مولا کی روش بالکل مختلف ہے. چاہے صفین کا میدان ہو چاہے نہروان ہو، مولا کی روش آپ کو مختلف نظر آتی ہے. کہ اب وہ علی کہ جو خاموش بیٹھے ہیں اب باطل کے سامنے خاموش نہیں بیٹھ رہے. لیلۃ الحریر جیسی شب آتی ہے صفین کے میدان کے اندر جب مولا کائنات ہزاروں افراد کو واصل جہنم کرتے ہیں. اور یہ وہ علی ہیں کہ جب صفین کے میدان کی طرف جا رہے ہیں اس وقت بھی لشکر کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو در حقیقت ولی میں ہی ہوں، پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر کا اگر کوئی نمائندہ ہے تو میں ہوں. جہاں آج مسجد براسہ قائم ہے بغداد کے اندر، اس مقام پر مولا نے اس معجزے کو دکھلایا ہے کہ مالک اشتر کے ساتھ صفین کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، لشکر موجود ہے. ایک ایسے مقام پر خیموں کو لگا دیا کہ اب مالک آ کر کہتے ہیں کہ مولا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پانی کی کوئی سبیل موجود نہیں ہے، یہاں پر ہم پانی نہیں پی سکتے کیونکہ اس میں قریب میں کوئی بھی ایسا موقع نہیں کہ جہاں سے ہمیں پانی مل جائے. اور مولا کا جملہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے نہ فقط سیراب ہوں گے، یہاں سے پانی ذخیرہ کر کے جائیں گے. یہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ یہاں ملنے والا ہے کہ جس سے تم سیراب ہونے والے ہو. اور ایک مقام پر پہنچے، کہا مالک اب اس مقام پر زمین کو کھودو، یہاں پر کنواں موجود ہے. روایت کہتی ہے کہ 100 آدمی تھے مالک اشتر کے ساتھ جنہوں نے کنویں کو کھودنا شروع کیا. زمین کی تہ تک پہنچے، دیکھا ایک کالا پتھر موجود ہے اور بعض روایت کے اندر سفید پتھر. کالا پتھر موجود ہے. مالک اشتر جیسا دلیر انسان اور مولا کے دوسرے صحابہ ہٹانا چاہتے ہیں پتھر کو ہٹا نہیں سکے. ایک مرتبہ مولا سے مخاطب ہوئے کہ مولا زمین کی تہ تک پہنچ گئے ہیں لیکن اب پتھر ہم سے نہیں ہٹ رہا. مولا نے کہا یہ وسیع خدا سے ہٹے گا، یہ خداوند عالم کا معجزہ ہے، خدا کی حکمت ہے کہ اس پتھر کو جب تک کوئی نبی یا اس کا وسیع ہاتھ نہیں لگائے گا یہ ہٹے گا نہیں. حاضر ہوئے، اس پتھر کو ہٹایا، پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا. کہا مالک یہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے جسے 300 رسولوں نے پانی پیا ہے، 13 اوصیاء نے پیا ہے، اور میرے بعد کوئی وسیع اس کو ہاتھ لگانے والا ہے ہی نہیں کیونکہ میرے بعد کوئی وسیع ہے ہی نہیں. سیراب ہوئے، یہاں تک کہ اس پتھر کو رکھا تو دیکھا کہ ایک راہب موجود ہے. راہب نے کہا کہ تم کون ہو؟ تم گزشتہ امتوں میں سے تو کوئی نہیں ہو. مولا نے کہا کہ نہیں، میں پیغمبر کی امت میں سے ہوں. کہ اس پتھر کو وہی ہٹا سکتا ہے جو نبی ہو یا نبی کا وسیع ہو. مولا نے کہا کہ میں آخری رسول کا وسیع ہوں جس کو پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے، لہذا اس پتھر کو میں نے ہٹایا ہے. اور اس کے بعد اس نے جملہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ واشہد انک ولی اللہ. میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا، تمہارے رسول پر ایمان لایا اور تم پر بھی ایمان لایا
اور روایت جملے کہتی ہیں اس راہب نے اسلام کو قبول کیا ہے اور صفین کا پہلا شہید وہی راہب تھا. صفین کا پہلا شہید وہی راہب تھا. یہ مولا کائنات کی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مولا نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے. صفین کے میدان پر مولا نے بالکل حق و باطل کے درمیان دیوار کو قائم کر دیا ہے کہ پہچان لے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. کہ اگر علی کی زندگی کو دیکھا جائے، علی کی زندگی وہ ہے کہ علی بیت المال کو تقسیم کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں بیت المال کے اندر کھڑے ہو کر. پروردگارا تیرا شکر ہے کہ کسی مستحق کا مال میرے پاس موجود نہیں ہے. یہ علی کا کردار ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہی کردار اولاد علی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب علی کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا ہے، علی کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. حسین کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا ہے، حسین کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. علی وہ ہے جو مقدر کو بنا دیتا ہے، حسین بھی ہے جو مقدر کو بنا دیتا ہے. یہ محبت اہل بیت ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے مغفرت کا باعث قرار دیا ہے. شب جمعہ کے ہدیے کے اعتبار سے ایک روایت کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں کہ معصوم کا جملہ ہے کہ جو شخص روز جمعہ 100 مرتبہ نبی اور اہل بیت نبی علیہ السلام پر درود کو بھیجتا ہے، پروردگار عالم 60 حاجتوں کو پورا کرتا ہے، 30 دنیاوی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، 30 اخروی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. اور اس کے بعد امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی عجیب روایت کہ اگر کوئی شخص ہر روز نماز فجر کے بعد اس بات کا تذکرہ اس عنوان سے بھی زیادہ اہم ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیا جائے کہ جس سے رزق کے اندر تنگی ختم ہو جائے، رزق کے اندر کشادگی ہو جائے، یا کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے حرام سے بچ جائے انسان، یا کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیا جائے کہ جو جہنم کی آتش سے، جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ قرار پائے. 8ویں امام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ درود اہل بیت علیہ السلام کو ہدیہ کرتا ہے، پروردگار عالم اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا کرتا ہے. جہنم کی آگ سے بچا لیا کرتا ہے. اس کی رزق میں تنگی ختم ہو جایا کرتی ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں. تو اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہماری مشکلات کا حل ہیں. یہ وہ رحمت ہے کہ جس کا کسی اور رحمت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور جب ان کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو ان کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ جاتا بھی نہیں ہے. آپ ذرا غور کیجئے، حر جیسی شخصیت، حر وہ ہے کہ جو خود حسین کا دیا ہوا تحفہ ہے. بعض روایتیں یہاں تک ملتی ہیں کہ امام حسن اور امام حسین ایک مرتبہ سفر پر نکلے، ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پر کسی چیز کا کوئی گمان نہیں تھا، کوئی چیز موجود نہیں تھی. پانی سے سیراب ہونا چاہتے تھے، ایک گھر کے اوپر رکے ہیں جس گھر کے اندر ایسا لگتا تھا کہ کسی انسانوں کے آثار موجود ہیں. دروازے پہ دق الباب کیا ہے، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت موجود ہے، ایک بوڑھا مرد موجود ہے. دونوں سے سوال کیا پانی کا. عورت نے جب دونوں شہزادوں کو دیکھا ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی گھر کے اندر گئی. بڑھاپے کے عالم میں ان دونوں کو دیکھنے کے بعد دوڑتی ہوئی گھر میں گئی اور اپنے شوہر کو بلایا کہ اگر زمین پر 2 چاند ایک وقت میں دیکھنے ہیں تو ملاحظہ کر لو. 2 چاند اگر ایک ساتھ دیکھنے ہیں تو ملاحظہ کر لو. شوہر جب دروازے پر آیا کہ دیکھا 2 چاند موجود ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، دونوں کو پانی سے سیراب کیا ہے. اور دونوں شہزادوں نے اس فیاضی کو دکھایا ہے جو اہل بیت کی فیاضی ہے، جو سخاوت اہل بیت کی ہے. اگر کچھ سوال کرنا ہے تو سوال کرو. ایک مرتبہ عورت نے ایک سوال کیا کہ فرزند رسول ایسی چیز کا سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو عمر کے اس حصے کے اندر زیب نہیں دیتا. مولا نے کہا کہ تمہاری اس ایج کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوال کرنا ہے کرو. کہا چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا پروردگار عالم تحفہ اس زندگی کے اس حصے میں دے دے کہ اولاد کی صورت میں ہمیں مل جائے، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے دعا کی ہے اور اس کے نتیجے میں حر جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہے. حر جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہے کہ جو کربلا کے میدان کے اندر امام مظلوم کے پاس جب آ رہے ہیں، کربلا سے پہلے وہ موقع بھی آیا ہے کہ جب حر کو بھیجا گیا ہے امام مظلوم کو نعوذ باللہ من ذالک گرفتار کرنے کے لیے. لشکر جب پہنچا ہے، حر کے حالت یہ ہے کہ پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے. حر بھوکا پیاسا ہے. امام کی بارگاہ میں جب آئے ہیں، ابو الفضل عباس کو حکم دیا، عباس حر کے قافلے کو پانی پلا دو.
حر کے قافلے کو سیراب کیا گیا، حکم دیا عباس حر کے قافلے کے جانوروں کو پانی پلا دو۔ حسین سے یہ برداشت نہیں ہے کہ حر کے قافلے کے جانور پیاسے رہ جائیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مولا آپ کو جانوروں کا اتنا خیال ہے؟ یہ اب کربلا آنے والی ہے، کربلا کے اندر جانور نہیں، آپ کے گھرانے کے فرد بھوکے اور پیاسے ہوں گے، آپ کے گھرانے کی بچیاں، آپ کے گھرانے کے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ حر کے قافلے کے جانوروں کو سیراب کروایا گیا ہے، اور جب حر نے لجام فرس کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، ایک مرتبہ جملہ کہا ہے کہ او حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اور حر کا جملہ یہ ہے مولا آپ نے بڑی آسانی سے یہ جملہ کہہ دیا، لیکن آپ کی ماں تو وہ ہے کہ جس کا نام میں بغیر وضو لے بھی نہیں سکتا۔ اور جب کربلا کے اندر پہنچے ہیں، کربلا کے اندر اب ایک حد فاصل کو قائم کر دیا گیا۔ 9 محرم تک حر اس مقام پر تھا کہ جہاں پر جہنم یقینی تھی، لیکن جب شب عاشور گزری ہے، صبح عاشور نمودار ہوئی ہے، حر اس طریقے سے مولا کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ حر نے طریقہ بتلا دیا کہ اگر کسی کریم کی بارگاہ میں جانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اپنے فرزند کو ساتھ میں لیا، اپنے غلام کو ساتھ میں لیا، اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پاتے ہوئے ایک فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے جنت کی جانب جانا ہے، اور جنت اس روئے زمین پر حسین کے علاوہ مجھے کہیں نہیں مل سکتی۔ حر نے فیصلہ کر لیا کہ اب حسین کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن حر کس طریقے سے جائے؟ حر وہ ہے کہ جو حسین کو کربلا میں لانے کا سبب بنا ہے، شرمندگی کے آثار ہے۔ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا، اپنے بیٹے سے کہا میرے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دو، ارے اس طریقے سے لے کر جاؤ جیسے غلاموں کو لے کر جایا کرتے ہیں۔ حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ جب ابو الفضل عباس نے دیکھا کہ 3 افراد فوجی اشقیاء سے آ رہے ہیں، تلوار کو نیام سے نکالنا چاہا۔ ایک مرتبہ آپ عبداللہ الحسین مخاطب ہوئے، عباس تلوار کو نیام میں ڈال دو، یہ حر ہماری جانب آ رہا ہے۔ اور جب حر آئے ہیں، اپنے آپ کو سواری کے جانور سے حسین کے قدموں میں گرایا ہے، اور ایک مرتبہ جملہ کہا اے فرزند کریم، کیا اس گناہگار کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے اٹھایا، ایک مرتبہ گلے سے لگایا، یہ جملہ کہا اے حر تیری ماں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، ماں اخطأت امک، تیری ماں نے کوئی خطا نہیں کی ہے، اس سمیتو کا بالحر، تیرا نام حر رکھ کے انت حر فی الدنیا و سعید فی الاخرہ۔ اے حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے تو بہترین نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ حسین نے تجھے معاف کیا، حسین کی ماں نے تجھے معاف کیا، حسین نے کلیجے سے لگایا ہے حر کو۔ لیکن جب حر آئے ہیں، روایتوں نے عجیب منظر لکھا کہ ایک مرتبہ فضہ کو شہزادی ثانیہ زہرا نے بھیجا ہے، اے فضہ جا کر حر کو بلا لاؤ، در خیمہ پر آئے ہیں حر، اب زینب کی مظلومیت کو ملاحظہ کرے۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ مخاطب ہوئی، اے حر زینب شرمندہ ہے، جب پہلی مرتبہ آیا تھا تیری ضیافت کا انتظام کیا تھا، تجھے پانی پلایا تھا، تیرے جانوروں کو پانی پلایا تھا، لیکن آج فرزند رسول شرمندہ ہے، رسول کی نواسی شرمندہ ہے، آج ہمارے پاس پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، اگر پانی موجود ہوتا تیری ضیافت کو کیا جاتا۔ حر نے اپنے چہرے پر تماچوں کو مارنا شروع کیا، اللہ اللہ یہ وقت آ گیا، رسول کی نواسی فاطمہ زہرا کی بیٹی حر کو یہ کہہ رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں، فرزند رسول چاہتا ہوں پہلی قربانی میری قربانی ہو، میں چاہتا ہوں کہ چونکہ میں لانے کا موجب بنا ہوں لہذا پہلی قربانی بھی میری ہونی چاہیے۔ حر نے اپنے بیٹے کو جنگ میں سب سے پہلے بھیجا ہے، حر کا بیٹا جنگ کرنے کے لیے گیا، وہ وقت آیا کہ جب زمین کربلا پر گرا، ایک مرتبہ حر کو پکارا، اب جو حر کو پکارنا تھا، ایک مرتبہ حر دوڑتا ہوا اپنے بیٹے کے جنازے کے پاس پہنچتا ہے، لیکن عجیب منظر دیکھا، ارے بیٹا کسی کی آغوش میں موجود ہے، کسی کے زانوؤں پر بیٹے کا سر موجود ہے، دیکھا تو کیا دیکھا، فرزند زہرا موجود ہے، حسین موجود ہے، حسین کی آغوش میں حر کے بیٹے کا سر ہے۔ ایک مرتبہ کہا مولا ایسا نہ کیجئے، اسے میری آغوش میں دے دیجئے۔
کیجئے۔ ایک مرتبہ مولا نے جملہ کہا، اے حر کبھی تو نے دیکھا ہے کوئی بوڑھا باپ اپنے بیٹے کا جنازہ اس طریقے سے اٹھائے؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مولا یہ حر کا بیٹا ہے لیکن ایک شبیہ رسول ہے، ابھی کچھ دیر گزرے گی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے، آپ پکار رہے ہوں گے، اکبر مجھے آواز دیتا جا، تیری آواز کے سہارے حسین تجھ تک پہنچ جائے۔ اور جب اکبر کا جنازہ اٹھائیں گے آپ سے جنازہ نہ اٹھے گا، آپ صدا بلند کریں گے، بنی ہاشم کے بچوں آؤ میرے ساتھ اکبر کا جنازہ اٹھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ اس ماہ مبارک کی رحمتوں کو برکتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو مومنین یہاں پر موجود ہیں ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو مومن جو حاجت لے کر آیا ہے شب جمعہ، پروردگار تو حاجتوں کو قبول کرتا ہے، یہ شب دعا ہے پروردگار، تیری بارگاہ کے اندر دعاؤں کو پیش کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار اس ماہ مبارک کے اندر جہاں تو رحمتوں کا نزول کرتا ہے وہیں بخششوں کا نزول بھی کرتا ہے۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ کے اندر دعا لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ پروردگار جو مومن جو حاجت لے کر اس محفل کے اندر آیا ہے بحق اہل بیت، بحق ذکر اہل بیت، پروردگار ان تمام کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، تمام مومنین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، خصوصاً چوتھے امام کے صدقے میں انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ظلم و ظالم سے تنگ آ چکے ہیں، اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ فاتح کی التماس ہے سید فضل حسن کے لیے اور عمومی طور پر حاضرین کے تمام مرحومین، بانیان کے تمام مرحومین، علی الخصوص وہ تمام مومنین کہ جو اس محفل کی خدمت کو انجام دیتے ہوئے، اس امام بارگاہ کی خدمت کو انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، علی الخصوص سید ریاض کہ جو یہاں کے والنٹیئر تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پروردگار ان تمام افراد کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔